قال مسلم حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابو قریب قال حدثنا ابن نمیر وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن زيد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ سے نقل کی۔ ابن ابی شیبہ حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، اور حدیث کی جو بھی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، خصوصاً صحاح ستہ سے پہلے کی، صحاح ستہ میں جو کتابیں ہیں امام بخاری امام مسلم کی کتابیں اس میں سب سے پہلے آتی ہیں، اور یہ 250-55 کے بعد 250 کے قریب کی اطراف کی، یا 250-55 میں تو ان کا 256 میں امام بخاری کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ تو ان کے انتقال کا وقت ہے، اس سے پہلے کی یہ کتابیں ہیں، تو 250 سال 250 سال بعد کی، لیکن اس سے پہلے کی بھی کتب موجود ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی گزشتہ حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صحیفہ حمام بن منبہ کا ذکر کیا تھا، یہ پہلی صدی کی کتاب ہے۔ ان میں ابن ابی شیبہ اہم ترین شخصیت ہیں، اس لیے کہ حدیث کے جو مجموعے آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں سب سے ضخیم مجموعہ ان کا، سب سے بڑا مجموعہ جو تخریج اور اس کے جو انڈیکسنگ وغیرہ اشاریے کے ساتھ جو مجموعہ چھپا وہ 26 جلدوں میں ہماری اس لائبریری میں محفوظ ہے، 26 جلدوں میں جو مجموعہ آیا ہے، یہ ہے ابو بکر بن شیبہ۔ یہ روایت بھی امام مسلم کے دو استاد نقل کرتے ہیں بیک وقت، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب، اور ان دونوں کے استاد ابن نمیر ہیں، اور اس میں پھر حدیث میں تحویل بھی ہے۔ ایک حدیث جب دوسری حدیث، ایک سند جب دوسری حدیث سند حدیث میں مرج کرتے تھے تو اس کو پھر عربی محدثین کے محاورے کے مطابق اس کو تحویل کہتے ہیں۔ تو یہ روایت دو تحویل کے بعد قتیبہ ابن سعید اور اسحاق ابن ابراہیم نقل کرتے ہیں، اور یہ تمام حضرات جریر سے نقل کرتے ہیں، اور پھر ایک اور تحویل آتی ہے، اس میں پھر ابو قریب ہیں جو ان کے امام بخاری کے استاد ہیں، وہ ابو قریب پہلے تو نمیر سے نقل کر رہے تھے، اب دوسری روایت میں تحویل کے بعد ابو اسامہ سے نقل کر رہے ہیں، یعنی امام مسلم کے جیسی اس روایت میں ابو بکر اور ابو قریب دو استاد ہیں، ایسے ابو قریب کے ایک استاد ابن نمیر ہیں اور دوسرے استاد ابو اسامہ ہیں، یہ الگ الگ استاد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اس تحویل کا اور سند کی تقسیم کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لوگ الگ الگ روٹ سے، سند ہوتا ہے روٹ کے سمجھیں، الگ الگ روٹ سے نقل کر رہے ہیں لیکن بات ایک ہی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حدیث بہت زیادہ محفوظ ہے، اور انہی الفاظ میں محفوظ ہے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کیونکہ ایک شخص اس طرف سے آ رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، دوسرا اس سائڈ سے آ رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، پھر یہ آگے جا کے مل جاتے ہیں تو بات ایک ہی ہو رہی ہے، جملہ ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث بڑی محفوظ حدیث ہے۔ تو یہ ہشام ابن عروہ سے، اور ہشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ سے نقل کرتے ہیں، وہ سفیان ابن عبداللہ الثقفی سے نقل کرتے ہیں، اور سفیان یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، بات بڑی اہم ہے، بڑی دلچسپی ہے، انداز بھی دیکھیں کہ سادگی سے ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معافی ضمیر ادا کر دیا، اس میں کوئی تکلف نہیں کیا، انہوں نے بات کی، بالکل کلیئر کی، کھل کر کی، واضح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے ان کو ایک مختصر ترین بات اور ان کی بات کا مختصر ترین جواب دیا، جس کو ہم جوامع الکلم بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑے مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں، بل جس کا مجموعی طور پر 3 الفاظ 4 الفاظ ہیں، اس میں آپ نے اس کو دریا بکوزہ کر دیا، قل آمنت باللہ فاستقم، 4 الفاظ۔ انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کیجیے کہ اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات دوبارہ یہ بات نہ پوچھوں، ایک جملہ ایسا بتا دیں کہ میری تشفی ہو جائے اور مجھے اسلام کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات دوبارہ پوچھنے اور جاننے کی ضرورت نہ رہے۔ اب اس میں روایت میں الفاظ کا فرق ہے، پہلے بھی ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ وفی حدیث ابی اسامہ غیر، یہ روایت جو آ رہی ہے اس میں تو الفاظ آ رہے ہیں لا اسأل عنہ احدا بعد، آپ
کے بعد کسی اور سے میں اس بارے میں کچھ سوال نہ کروں، کچھ سوال کرنے کی مجھے ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن ابو اسامہ سے جب یہ ابو قریب نقل کرتے ہیں ابو نمیر سے تو یہ الفاظ ہیں، اور ابو قریب جب نقل کرتے ہیں ابو اسامہ سے تو یہ الفاظ ہیں کہ غیرک، یعنی آپ کے علاوہ کسی سے میں سوال نہ کروں۔ دونوں کا مفہوم ہے کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے بعد جب پوچھوں گا تو کسی اور سے ہی پوچھیں گے نا، جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تو نہیں پوچھا، اور غیرک کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھوں، تو دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن اتنا سا فرق جس سے مفہوم میں، معنی میں، مطلب میں کوئی فرق پیش نہیں آ رہا، وہ بھی روایت میں محدثین محفوظ کر رہے ہیں۔ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صرف اتنی سی کہ آپ مجھے کوئی ایسا جملہ فرما دیجیے، کوئی ایسی بات عطا فرما دیجیے کہ اسلام کے بارے میں مجھے اس کے بعد کچھ کہنے کی، پوچھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف نوعیتوں کے سوالات ہوتے تھے۔ وہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اس کے بعد جواب دیتے تھے، لیکن آپ نے بعض اوقات ایک ہی نوعیت کے سوال کا ایک جواب نہیں دیا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا کروں میں، مجھے کوئی نیک کام بتائیں، آپ نے کہا فلاں کام کرو۔ دوسرے نے پوچھا، آپ نے وہی کام نہیں بتایا، آپ نے کہا تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ اس میں دو باتیں پیش نظر ہوتی تھی، اور وہ دونوں باتیں ہمارے سمجھ میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی اہم کام کی ضرورت تھی اس شخص کو، اس معاشرے کو یا اس ماحول کو، آپ اس کی توجہ دلا دیں تم یہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس شخصیت میں آپ محسوس یہ کر رہے تھے کہ یہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہے، یہ زیادہ اس کا ذوق اس نوعیت کا ہے، تو جس کا جو کام کا ذوق ہے اس طرف لگا دیا۔ اور تیسری بات اور ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخصیت کو جج کرتے تھے، دیکھتے تھے، جو ہر مربی کا کام ہے سمجھنا کہ اس میں کمزوری کس نوعیت کی ہے، اس میں کس نوعیت کا معاملہ ہے۔ ایک شخص عبادت میں بڑا مضبوط ہے، معاملات میں کمزور ہے، ایک شخص معاملات کا بڑا مضبوط ہے، عبادات میں کمزور ہے۔ اب دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھ کر تلقین نہیں کی جا سکتی، دونوں کو ایک ہی بات پیش نہیں کی جا سکتی۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جو جس میں کمی محسوس ہوتی ہے اس کمی کی طرف اشارہ کیا اور توجہ دلائی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی محسوس کیا اور دیکھا ہوگا، آپ کی رائے تھی ان کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، تو آپ نے ان کے مطابق ایک مسئلہ بیان کر دیا، آپ نے عقائد بیان نہیں کی، آپ نے عبادات کی تفصیل پیش نہیں کی، آپ نے ان کو اور دوسرے دین کے تقاضوں کی طرف توجہ نہیں دلائی، بلکہ صرف ایک جملہ کہا، قل آمنت باللہ فاستقم۔ 4 لفظ صرف کہہ دو، یا یہ ایک بار اقرار کر لو، آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لے آیا، فاستقم، پھر اس پہ جم جاؤ، اس پہ قائم ہو جاؤ، اس پہ تھم جاؤ، اس پہ رک جاؤ، اس پہ مضبوط ہو جاؤ، بس تکمیل ہو جائے، کسی اور بات کو پوچھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس میں اگر ہے آمنت باللہ تو صرف یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ آمنت باللہ کہہ دو اور اس پہ جم جاؤ، جمنے میں بھی اس کے استقامت اختیار کرنے میں بھی یہ مفہوم شامل ہے، اور آمنت باللہ میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ایمان کے تمام تقاضے جن کا تعلق ماننے سے اور ماننے کے بعد عمل کرنے سے ہے، ان کو سمجھ لو، ان کو جان لو، اور جاننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ استقامت کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے۔ استقامت اس کو تو نہیں کہیں گے کہ ایک شخص سب کچھ جانتا اور کچھ عمل نہ کرے اور کہے کہ میں اس پہ جم جاؤں۔ جمے گا اس وقت جب عمل سے اس کی تصدیق ہوگی، جمنا اس وقت شمار ہوگا جب عمل اس کی تائید کرے گا۔ تو آمنت باللہ فاستقم میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور تلقین فرمائی ہے، اسلام جن چیزوں کا مجموعہ ہے، اور استقامت میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان پر عمل اس انداز سے کیا جائے کہ کسی نوعیت کا نہ ذہن میں تردد ہو، نہ کوئی اشکال ہو، اور نہ عمل سے اس کی کوتاہی ہو اور اس کی طرف اس کی نفی۔ تو یہ جملہ آپ نے فرمایا، اور یہ جو بات ہے استقامت کی، یہ بات قرآن حکیم نے بھی بیان کی ہے، اور قرآن حکیم نے اور اس کی دوسرے انداز میں بھی اس کو پیش کیا۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وضاحت کی ہے جو اہل ایمان ہیں،
اور جنہوں نے ایمان پہ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پہلے ایمان لے آئے، اقرار باللسان ہو گیا، زبان سے اعتراف اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر قائم ہو گئے، مضبوطی سے جم گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مصائب ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی شدتیں ہیں، ان میں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس جنت کا، اس کی تمہیں بشارت ہے، اس کی بشارت کے ساتھ، اس کی خوشخبری کے ساتھ خوش ہو جائے۔ سورہ ہود میں ایک مختصر سا جملہ آتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ تعالیٰ نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ آپ پہ کچھ عمر کے اثرات، عمر بڑھنے کے یا بڑھاپے کے اثرات جلد آپ پر طاری ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، تو اس سے مراد یہی ہوتی تھی، اسی نوعیت کے الفاظ ہوتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ پہ بڑا شاق ہے، اس لیے کہ استقامت سے مراد یہاں یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے تمام چیزیں ترک کر کے، اپنے تمام تقاضے، اپنی پسند ناپسند، معاشرت، اپنے سماج، اپنے معمولات، اپنے رسوم و رواج، اور ان تمام چیزوں کو تج کر، چھوڑ کر، ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس حکم کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ان پر جم جائے۔ کسی بات میں بھی انسان اپنی رائے سے عمل نہ کرے، اپنی پسند ناپسند سے عمل نہ کرے، اپنے ماحول اور معاشرے کے تقاضوں سے عمل نہ کرے، اور صرف اس کے سامنے ایک عمل کا راستہ ہو کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے، ان تقاضوں سے اور ان پر عمل کی کیفیت نے اور اس کی شدت نے اور حکم کے بوجھ نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ یہ مفہوم تھا اس روایت کا کہ جب صحابی رسول نے پوچھا آپ سے کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ فرمایا کہ لا أسأل عن أحد بعدك، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قل آمنت باللہ